ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم نے حصہ غزلیات میں سے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی پہلی غزل پڑھنی ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو شاعر مشرق، ترجمان حقیقت، حکیم الامت اور ہمارے قومی شاعر ہیں، جنہوں نے اپنے شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں بلکہ پوری امت مسلمہ کو استقلال، خود اعتمادی، مسلسل جدوجہد اور بلندی کردار کا درس دیا۔ انہوں نے اپنی شاعری اور اپنے افکار کے ذریعے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور ان کے دلوں کو ایک نیا ولولہ عطا کیا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی پہلی غزل میں سے پہلا شعر۔ جی، پہلا شعر ہے: جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اس شعر میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ عشق دراصل اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آداب خود آگاہی اپنے آپ کو پہچاننے کے طور طریقے، کھلتے ہیں، واضح ہو جاتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ اسرار شہنشاہی، شہنشاہی کے راز۔ جی، اس شعر میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ جب عشق کا جذبہ خودی کے آداب و اسلوب سکھا دیتا ہے تو پھر غلاموں پر بھی شاہی کے راز کھل جاتے ہیں اور وہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیتے ہیں اور شاہوں کے تاج الٹ دیتے ہیں، یعنی خودی جو ہے یہ غلاموں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو ابھارنے، سنوارنے اور نکھارنے کے لیے خودی کا نظریہ پیش کیا۔ خودی سے مراد اپنی ذات کی پہچان ہے، اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی خودی غرور و تکبر کے معنوں میں نہیں بلکہ اپنی ذات پر غور و فکر کے بعد خود آگہی کی منزلوں تک پہنچنا ہے، اور یہی خدا آگاہی کی بنیاد ہے۔ یعنی جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو پھر اسے اللہ کی معرفت بھی نصیب ہوتی ہے۔ گویا جب اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو عرفان ذات کے بعد عرفان الہی تک لے جاتی ہے، یعنی جب مسلمان اللہ والا بن جاتا ہے تو اسے اس حقیقت کا علم ہو جاتا ہے کہ وہ ایک بلند مقام پر فائز ہے، وہ اس کائنات کی ایک عرفہ ہستی ہے، تمام مخلوقات سے وہ بہترین ہے اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، تو اس کے سامنے غلامی اور شاہی کی حقیقتیں کھل جاتی ہیں، اس پر بادشاہی کے راز کھل جاتے ہیں۔ اگر وہ غلام ہے تو غلامی کے زنجیروں کو توڑ دیتا ہے اور فقیری میں شاہی کرتا ہے۔ تاریخ میں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ بوریہ نشین ہوتے ہیں، مگر تاج و تخت اور ان بوریہ نشینوں کا طواف کرتا ہے اور ان سے دعاؤں کی بھیک مانگتا ہے۔ عام بادشاہ صرف لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہیں، مگر یہ لوگ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، اور جب ایسے خود آگاہ اور خدا آگاہ لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی قبریں جاگ اٹھتی ہیں، موت ان کی زندگی بن جاتی ہے اور ان کا کردار ان کی موت کے بعد بھی خوشبو بن کر پھیلتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جب عرب کے بدوؤں کو خود آگاہی نصیب ہوئی تو وہ بے سر و سامانے کے عالم میں صحرائے عرب سے نکلے اور اپنے وقت کی عظیم حکومتیں ان کے قدموں میں جھک گئی۔ انہوں نے جس طرف بھی رخ کیا کامیابی ان کے قدم چومتی رہی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی اکثریت معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں پر مشتمل تھی، اور ان میں سے اکثر تو غلام تھے۔ یعنی اپنی پہچان کے جب اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے تو پھر انسان کا سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اسے اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا آتا ہی نہیں۔ وہ ہاتھ جو ایک بار اللہ کے سامنے پھیل گیا وہ کسی اور کے سامنے نہیں پھیل سکتا۔ ایک اللہ کا خوف دل میں بسا لینے کا مطلب دنیا کے ہر خوف سے بے نیاز ہو جانا ہے۔ ایسا انسان بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ جی طالبات، اب ہم دیکھ لیتے ہیں دوسرا شعر۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحرگاہی۔ اس میں بھی کچھ مشکل الفاظ ہیں، جیسے ہاتھ آنا سے مراد ہے
ملنا، میسر آنا، حاصل کرنا، اور آہ سحر گاہی سے اس سے مراد ہے صبح کے وقت کی جانے والی عبادت اور دعا۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ فرید الدین عطار اور مولانا روم جیسے شاعر ہوں، یا فخر الدین رازی اور امام غزالی جیسے فلسفہ دان، یہ سب اس صبح کے وقت آہوزاری کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں۔ خواجہ فرید الدین عطار ہوں یا مولانا روم، امام راضی ہوں یا امام غزالی، تنہا علم سے کوئی معرفت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک تہجد کے لمحوں کو آہوزاری اور نالہ فریاد سے آباد نہ کیا جائے، عرفان حق کی دولت نصیب حاصل نہیں ہوتی۔ علم محض راستے کی نشاندہی تو کرتا ہے، لیکن منزل تک نہیں پہنچاتا۔ منزل تک پہنچنے کے لیے علم کے ساتھ عمل کا خلوص بھی بہت ضروری ہے۔ بغیر عمل کے علم ایک بے معنی لفظ ہے، اور ایک ایسا جسم ہے جس کے اندر روح نہ ہو۔ یہ ایک ایسا پھول بن جاتا ہے جس کے اندر خوشبو نہیں ہوتی، اور ایک بے سود ذہنی ریاضت ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علم اور عقل کو ذہنی ارتقاء کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے نزدیک راستے کے نشیب و فراز کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان علم و عقل کو چراغ راہ بنائے، مگر علم وجدان اور وجدان عرفان نہیں بن سکتا جب کہ یہ علم دل سے ہم آہنگ نہ ہو۔ زبان کی بات دل میں اترے تو وہ حقیقت بنتی ہے۔ اسی طرح لسانی اور زبانی اقرار، یعنی زبانی طور پر اسلام کا اقرار، جب تک دل کی دھڑکنوں سے ہم آواز نہ ہو وہ ایمان نہیں بنتا۔ اور رات کے آخری لمحوں میں رو رو کر اور سجدوں میں گر گر کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش سے ہی یہ ایمان عرفان بنتا ہے، اور اسے پرواز کے لیے پر مل جاتے ہیں۔ گویا آہ سحر گاہی ہی سے اس کے اعتبار کو ایک وقار ملتا ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار اگر تصوف کی دنیا کی ایک قابل قدر شخصیت ہیں۔ مولانا روم اگر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے صاحب نظر کے مرشد ہیں، یعنی مولانا روم جو ہیں وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے یعنی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے مرشد ہیں۔ امام راضی اگر اسلامی تعلیمات کی حقیقتوں کو دلائل سے سمجھاتے چلے جاتے ہیں، اور امام غزالی اگر فکری اعتبار سے بلند و بالا ہیں تو صرف کتابی علم کے بلبوتے پر نہیں، بلکہ اس بنا پر کہ انہوں نے اپنے علم کو حسن عمل سے رہنمائی عطا کی تھی۔ ان کے دن اگر لوح و قلم کی صحبت میں بسر ہوتے تھے تو راتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسوؤں سے منور رہتی تھی۔ یعنی یہ چاروں حضرات خواجہ فرید الدین عطار، مولانا روم، امام راضی اور امام غزالی کی وجہ شہرت اور ان کی شاعری اور ان کی تصانیف میں جو اثر ہے، جو سوز ہے، وہ دراصل ان کے صبح کے وقت تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب تک لو نہ لگائی جائے اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندھیروں میں اجالا بن کر نہیں آتی، اور یہ اجالا نصیب نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے کسی بندے کی صحبت میسر نہ آئے۔ جب اللہ کے کسی نیک بندے کی صحبت میسر آ جاتی ہے تو وہ اللہ والا بن جاتا ہے، وہ اپنی نگاہوں کی تاثیر سے دلوں کا رخ بدل دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ علم عمل سے علم کو روشنی ملتی ہے۔ عشق عقل کو اس ذات بلند و برتر کی حقیقتوں سے آگاہ کرتا ہے جو ارض و سما کا نور ہے، اور رات کی تنہائیوں میں رو رو کر اللہ کو منانے کی کوشش سے اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم انسان کو اپنا بنا لیتا ہے۔ جس دن میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہوگی وہ دل پر نور بھی ہوگا اور زندہ بھی۔ پھر دل کی گہرائیوں سے ابھرنے والی آہیں بے روک و ٹوک عرش سے ضرور ٹکرائیں گی۔ جی طالبہ، یہ تھا دوسرا شعر۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں تیسرا شعر۔ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہی۔ نومید کے معنی ہے مایوس، نا امید۔ رہبر فرزانہ عقل مند رہنما،
اور دانا رہبر۔ کم کوش کے معنی ہے محنت سے بھاگنے والا، ڈرنے والا، کوشش نہ کرنے والا۔ اور بے ذوق کے معنی ہے ذوق و شوق سے عاری۔ راہی کے معنی ہے مسافر۔ جی طالبہ، اس غزل کے تیسرے شعر میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ اے عقل مند رہنما، تیرے قافلے میں جتنے لوگ ہیں جو راہی تیری قیادت میں جا رہے ہیں، ان سے تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ سست ہیں، تن آسان ہیں اور راحت پسند ضرور ہیں، مگر ان کے دل ذوق و شوق سے خالی نہیں۔ اور یہ بھی ایک ضروری بات ہے اور قابل تحسین کہ ظاہری طور پر بے شک یہ لوگ سست بھی نظر آتے ہیں، تن آسان بھی نظر آتے ہیں اور آرام پسند بھی نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ابھی بھی ایمان ہے۔ اگر ایمان کی اس چنگاری کو تھوڑا سا بھڑکا دیا جائے، سلگا دیا جائے، تو آج پھر مسلمان وہی عروج دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر رہبر فرزانہ دراصل ڈاکٹر علامہ اقبال خود بھی ہو سکتے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایک فکری رہنما ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے نہ صرف برِ صغیر بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں میں زندگی اور تابندگی کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ انہوں نے انگریز کی غلامی میں بے بس مسلمانوں کو نہ صرف بیدار کیا بلکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جذبے کو ابھار کر وہ جوش اور وہ ولولہ پیدا کیا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیروں کو اتار پھینکا اور قائد اعظم کی قیادت میں ایک آزاد اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کا نام آج پاکستان ہے، جس کی بنیاد ہی توحید کے اس کلمے پر ہے جس کا پتہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ اور اس شعر میں عام رہنما سے بھی خطاب ہو سکتا ہے کہ ہر وہ رہنما جو مسلمان قوم کو منزل تک لے جانے کا آرزو مند ہے، اسے مسلمانوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان تن آسان ہیں، کم کوشش کرنے والے ہیں، منزل کے حصول کے لیے جو جدوجہد ضروری ہے وہ اتنی تیز نہیں۔ وہ رہنما کو بتا رہے ہیں کہ مسلمان عمل میں کوتاہی ضرور کر رہے ہیں، مگر ان کے دلوں میں وہ چنگاریاں موجود ہیں جو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کی ساختہ اور پرداختہ ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ عظیم جذبہ ہے جو شعلہ بن کر خاشاک غیر اللہ کو پھونک سکتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان مسلمانوں کے دلوں میں ہے، اور اگر اس شعلے کو، اس چنگاری کو بھڑکا دیا جائے تو پھر یہ شعلہ بن کر خاشاک غیر اللہ کو پھونک سکتا ہے۔ یہ جذبہ مسلمانوں کو غارت گر باطل بناتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس جذبے کو صحیح انداز سے پروان چڑھایا جائے، اور جب تک یہ جذبہ مسلمانوں میں موجود ہے، سربلندی اور عظمت ان کا مقدر رہے گا۔ مختصر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقوش پا کی چاندنی نصیب ہو جائے تو منزلیں تن آسان اور کم کوش مسلمانوں کے قدم چومنے کے لیے بے تاب ہو جائیں گے۔ ان کے جذبوں میں حدت، ارادوں میں شدت اور ولولوں میں بانک پن پیدا ہو جائے گا۔ مغربی قوتوں کا ایک ہی مقصد رہا ہے اور آج بھی وہی مقصد ان کے پیش نظر ہے کہ اس مسلمان کے دل سے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکال دی جائے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ اپنے اس ناپاک ارادے میں نہ پہلے کامیاب ہوئے اور نہ ہی اب ہوں گے۔ فقر ہو یا شاہی، دونوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے ہیں کہ وہ بیک وقت فقیر بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ ان کا فقر شہنشاہی کی زینت اور ان کی شہنشاہی فخر کی قوت تھی۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ جب تک یہ جذبہ، یہ محبت اور یہ ذوق مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہے، جسے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، تب تک مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ جواب شکوہ میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اس کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ جی طالبات، اب ہم پڑھتے ہیں اس غزل کا چوتھا شعر۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔
طائر لاہوتی، اس سے مراد ہے بہت اونچا اڑنے والا پرندہ۔ یعنی مرد مومن، کوتاہی کے معنی ہے کمی۔ شاعر کہتا ہے کہ اے مرد مومن، جس رزق کو حاصل کرنے میں پرواز میں کمی ہو، اس رزق سے تو موت ہی اچھی ہے۔ جی طالبات، اس شعر میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بیان کیا ہے کہ اے اونچی فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، یعنی اے مسلمان، جس رزق سے تیری پرواز میں کوتاہی یا کمزوری آ جائے، اس کے حصول سے تو موت ہی بہتر ہے۔ یعنی ایسے رزق کا خیال بھی ترک کر دینا چاہیے۔ محض پیٹ کے لیے خودی کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ ذلت کی زندگی اور ذلت کے رزق سے موت کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مسلمان عزت و آبرو سے جیا کرتا ہے۔ فاقوں کے ساتھ سونا اور آہوں کے ساتھ اٹھنا در در مانگنے سے کہیں بہتر ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو رو سیاہی۔ لاہوت دراصل تصوف کی ایک اصطلاح ہے جس کے کئی معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عالم ذات، جہاں سالک کو فنا فی اللہ کی منزل نصیب ہوتی ہے۔ خود ذات الہی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ حیات کلی، جو کائنات کی ہر شے میں جاری و ساری ہے، اور ناسوت سے مراد یہ خاکی دنیا ہے۔ ناسوت جو ہے یہ لاہوت کی ضد ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال مسلمان کو طائر لاہوتی کہتا ہے کہ اس کی پرواز اس جہان آب و گل میں نہیں بلکہ عالم بالا میں ہے، اور مقصد عالم الوہیت میں پہنچ کر فنا فی اللہ کے مقام تک پہنچنا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال مسلمان کے لیے شاہین کا لفظ بھی تجویز کرتے ہیں، اور وہ شاہین کی خصوصیات کا عکس مسلمان کی زندگی میں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ شاہین بلند پرواز ہے، تیز نگاہ ہے، بلندیوں کی طرف پرواز رہتا ہے، پستیوں کی طرف نہیں لپکتا، خوددار ہے، کسی اور کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، پہاڑوں کی چٹانیں اس کا ٹھکانہ ہوتی ہیں، اور وہ شاہوں کے محلوں کی طرف تکتا بھی نہیں ہے۔ اور مسلمان چونکہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اس زمین کا خلیفہ ہے، اس لیے اس کے اندر صفات الہی کا عکس ضروری ہے۔ جب یہ صفات اور ان صفات کا پرتو اس کی ذات میں جھلکے گا تو وہ صحیح معنوں میں اللہ والا بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات اس کے لیے مسخر ہو جائے گی۔ اس کائنات کو مسخر کرنے والا اور اپنے تابع رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان خالق کائنات سے اپنے تعلق کو پختہ کرے، اور اس پختگی کے لیے روحانی طور پر محو پرواز رہے، اس مادی دنیا کی علائشوں سے بے تعلق رہے، کیونکہ اس نے اونچا اڑنا ہے اور اس کی پرواز بہت اونچی ہے، اور اس پرواز کے لیے لطافت کی ضرورت ہے، جبکہ مادی علائشیں جو ہیں یہ انسان کو تن آسان کر دیتے ہیں۔ اور زندگی نام ہے دراصل مسلسل کوشش کرنے کا، مسلسل پرواز کا، کبھی تھک کر نہ گرنا ہی پرواز کی دراصل شان ہے۔ اس دنیا میں رزق حلال کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کی پرواز میں کوتاہی نہ آئے۔ اس دنیا میں جو کھائے وہ رزق حلال ہو کہ وہ نور ہے اور مددگار ہوتا ہے۔ عالم انوار تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان صرف رزق حلال سے ہی اپنا پیٹ بھرے۔ دوسری بات سچ بولنا ہے، اور اس کے لیے اسے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلبی رابطہ یعنی دلی رابطہ ہونا ضروری ہے، جن کی زبان مبارک کھلتے ہی صداقتوں کے لیے تھی، جنہیں ایک دنیا صادق کہتی تھی، امین کہتے تھے۔ صادق یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام صداقتیں آپ کے دامن میں خود بخود آ جائیں گی، اور جب حصول رزق میں پاکیزگی ہوگی اور پاکیزگی کو پیش نظر رکھا جائے گا تو لفظ سچ کے سانچوں میں ڈھلتے جائیں گے، اور ذات الہی کی معرفت اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ یہی دراصل اسلام کا راز ہے، اور یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ مختصر یہ کہ اس شعر میں دراصل ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بتایا ہے کہ حرام رزق سے نہ عبادت میں سرور آتا ہے، نہ مزہ آتا ہے، اور نہ ہی زندگی میں کوئی لطف باقی رہتا ہے۔ حرام لقمے سے تو مر جانا کہیں زیادہ بہتر ہے۔
اللہ کے سوا کسی اور کو رازق سمجھنا اور اس کے سوا کسی اور کے در پر کشکول لے کر جانا ہی خود کی موت ہے۔ اسی سے پرواز میں کوتاہی آتی ہے، انسان کی سوچ جو ہے وہ سطحی ہو جاتی ہے، روح کی پاکیزگی مجروح ہو جاتی ہے، زندگی اور موت دونوں بوجھل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ مسلمان ایک ایسا پرندہ ہے جسے اس مادی دنیا سے اڑ کر عالم لاہوت میں پہنچنا ہے۔ اس کے لیے پرواز کی ضرورت ہے، اور پرواز کے لیے دل اور روح کا ہلکا ہونا اور پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر ذوق پرواز چھن جائے تو زندگی شرمندگی ہو کر رہ جاتی ہے۔ جی طالبان، اب ہم پڑھتے ہیں پانچواں شعر۔ پانچواں شعر ہے: دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی۔ دارا دراصل ایران کا مشہور بادشاہ ہے جو کہ بہت ہی بہادر تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے مرد فقیر، یعنی اللہ کا نیک بندہ۔ اس شعر میں پہلا لفظ دارا، یہ دراصل ایران کا بڑا ہی مشہور اور بہادر بادشاہ تھا، اور اس کے بعد ہے سکندر۔ سکندر سے مراد ہے وہ یونانی بادشاہ جس نے تقریباً آدھی دنیا فتح کی تھی۔ تیسرا لفظ اس میں جو سمجھنے والا ہے وہ ہے مرد فقیر، یعنی اللہ کا نیک بندہ، اور وہ اسد اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں۔ جی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ وہ مرد فقیر بڑے بڑے بادشاہوں یعنی دارا اور سکندر جیسے بڑے بادشاہوں سے کہیں زیادہ عظیم، برتر اور طاقتور ہے، جس کا فقر درویشی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا عکاس ہو، یعنی جو درویش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتا ہے، تاج و تخت اس کے قدم چومتے ہیں، اور اس میں بے نیازی کی ایک ایسی شان پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ تخت و تاج کو ٹھکرا دیتا ہے، اس کی قلندری سکندری سے کہیں افضل ہوتی ہے۔ درویشی، فقیری اور تصوف کے بیشتر سلسلے بارگاہ مرتضوی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہی سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ وہ فقیر اور وہ اللہ والا مرتبے میں بادشاہوں سے کہیں افضل ہے، جس کی فقیری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا رنگ اور آہنگ جلوہ گر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پاک میں فقر کی وہ شان موجود ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فقر میرا فخر ہے۔ فقر کا یہی وہ افتخار ہے، یہی وہ اعزاز ہے جو اقبال ہر مسلمان کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ایک نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اگر مسلمان ان کی زندگی سے روشنی لے، ان کی زندگی سے سبق سیکھے، ان کی سیرت پر عمل کرے تو وہ زندگی میں بھی کامیاب و کامران رہے گا، اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی اس کے لیے وقف ہو جائے گی۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اس تصوف کا قائل نہیں ہے جو صرف تسبیح مصلی تک محدود ہو، بلکہ اس تصوف کے وہ قائل ہیں جو باطل کے مقابلے میں شمشیر زن بھی ہو سکتا ہو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ دونوں خصوصیات اپنے کمال پر نظر آتی ہیں۔ وہ اگر ایک طرف جو کی روٹی کھاتے تھے اور راتوں کی عبادت کرتے تھے تو دوسری طرف وہ خیبر شکن بھی تھے کہ میدان کارزار میں کوئی بھی ان کے مقابل نہ آ سکتا تھا، یعنی ان کی زندگی جو ہے وہ درویشوں کی سی زندگی تھی، لیکن وہ اس قدر بہادر اور اس قدر ان کے دل میں ایمان تھا کہ وہ جہاں پر راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے تو وہاں دوسری طرف کوئی میدان جنگ میں ان کے مقابل بھی نہیں آتا تھا۔ ان کا فقر شجاعت کا ایک ایسا نمونہ تھا کہ اسد اللہ ان کا لقب تھا، یعنی وہ اللہ کے شیر تھے۔ اسد اللہ کا مطلب اللہ کا شیر۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فقر کو قوت و بہادری سے ہم آہنگ دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل کے طور پر پیش کرتے ہیں،
اور اس بات کا اظہار انہوں نے اپنے کلام میں کئی مقامات پر کیا ہے۔ اور یہاں پر یہ مختصر یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات درخشاں ہیں۔ اگر مسلمان اور خاص طور پر آج کا مسلمان ان سے روشنی لے تو اس میں وہ فخر پیدا ہو جائے گا جو اپنے اندر غیرت اور شجاعت کے خوبصورت امتزاج رکھتا ہو۔ فخر دراصل وہ خصوصیت ہے جس سے مسلمانوں میں بے خوفی اور بے باکی کے جوہر ابھرتے ہیں۔ وہ ایک طرف بادشاہوں کے تکبر کو حقارت سے ٹھکراتے ہیں تو دوسری طرف باطل قوتوں سے جرأت و بہادری کے ساتھ ٹکراتے ہیں۔ جی طالبہ، یہ تھا ہمارا 5واں شعر۔ اب ہم نے اس غزل کا آخری شعر پڑھنا ہے۔ آئینے جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی۔ یہ اس غزل کا آخری شعر ہے۔ جی، اس میں بھی کچھ الفاظ ہیں جو مشکل ہیں، پہلے ہم اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ آئینے جواں مرداں، بہادروں کا طریقہ، بہادروں کا شیوا۔ حق گوئی، سچ بولنا، اور بے باکی کے معنی ہے نڈر، بے خوفی۔ رباہی، لومڑی کی طرح ہونا، دھوکہ دینے والا، مکر و فریب کرنے والا۔ جی طالبہ، یہ ہے آخری شعر جس میں ہم کچھ مشکل الفاظ تھے جس کے ہم نے معنی دیکھے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی تشریح۔ یہاں پہ ایک لفظ ہے جواں مرداں۔ جواں مرد سے مراد مومن ہے۔ مومن کا انداز زیست یہی ہے کہ وہ حق گو اور بے خوف ہوتا ہے، اللہ کا شعر بن کر وہ زندگی گزارتا ہے۔ اسے لومڑی کے طور طریقوں کو وہ بڑی ہی حقارت سے ٹھکرا دیتا ہے۔ یعنی جو مومن ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے، شعر بن کر زندگی گزارتا ہے، اور مکر و فریب اس کی زندگی میں کبھی آتا ہی نہیں۔ ایسے طریقے مومن کے لیے زیبا نہیں کہ وہ مکاری، دھوکہ دہی اور فریب سے کام لے۔ مومن تو اللہ کا شعر ہوتا ہے۔ بہادری اور بے خوفی شعر کی سرشت میں شامل ہے۔ حق گوئی سے گفتار کو عظمت اور کردار کو رفعت عطا ہوتی ہے، اور بے باک و بے خوف وہی ہوتا ہے جو ہر حال میں سچی بات کہتا ہے۔ یعنی حق گوئی جوانی میں بھی ایک عظیم سہارا ہے اور بڑھاپے میں بھی۔ یہ وہ ایسا سیدھا راستہ ہے جس پر چل کر آج تک کوئی چلنے والا بھٹکا نہیں، اور نہ اس راہ میں کسی قسم کا کوئی خطرہ، خوف یا کھٹکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق ہیں اور مومن حق گو اور حق پرست ہوتا ہے۔ مومن حق گو اور حق پرست ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال مومن کے اندر 2 خوبیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک حق گوئی اور دوسرا بے باکی۔ مومن کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور ایک اللہ کا خوف دل میں آ جائے تو انسان ہر خوف سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ اسے دنیا کے کسی فرعون کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اسے حق گوئی کی پاداش میں اگر قتل گاہوں میں بھی جانا پڑے تو وہ ایک شان کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور اگر اسے دار و رسم تک جانا پڑے تو پھر بھی وہ بے خوف ہو کر جان دے دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ حق گوئی میں، سچائی میں، سچ بولنے میں، سچ کا ساتھ دینے میں مصائب ہمیشہ برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال مومن کو اللہ کا شعر کہتا ہے۔ شعر کی بہادری اور بے خوفی ضرب المثل ہے۔ شعر کے مقابلے میں اقبال لومڑی کے کردار کو پیش کرتے ہیں کہ لومڑی میں خوشامد بھی ہوتی ہے، مکاری ہوتی ہے، چال بازی ہوتی ہے، اور اگر یہ گھٹیا صفات، گھٹیا چیزیں جو ہے مسلمان کے اندر پیدا ہوں تو وہ مسلمان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ مومن زندگی کے ہر میدان میں سچائی کو پیش نظر رکھتا ہے، نہ وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ ہی دھوکہ کھاتا ہے۔ اس کی گفتار کی رعنائی اور اس کے کردار کو ایک ایسا حسن عطا کرتی ہے جس پر تاریخ اور زمانہ ناز کرتا ہے۔ حق گوئی اور بے باکی دونوں ہی لازم و ملزوم ہیں۔ جس کے دل میں زمانے کا خوف ہو وہ نہ تو سچ بول سکتا ہے اور نہ ہی سچ کی لاج رکھ سکتا ہے، اور نہ ہی
سچ کی وجہ سے راستے میں آنے والے مصائب کو برداشت کر سکتا ہے۔ انبیاء کرام زمانے کے عظیم ترین حق گو اور بے خوف لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں چاہے آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا جائے، قید خانے کے سوپنے برداشت کرنا پڑے، آگ کے الاؤ میں کودنا پڑے اور پتھر کھا کر لہولہان ہونا پڑے، وہ پھر بھی صرف حق گوئی کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ انہیں رباہی سے شدید نفرت ہوتی ہے، ان پر کتنی ہی کربلائیں کیوں نہ گزر جائیں، وہ حق کے پرچم کو سرنگو نہیں ہونے دیتے۔ حق گوئی اور بے باکی یہ دونوں خوبیاں فقر کی دین ہیں، اور فقر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہے۔ ان کے نقوش قدم کو منزل بنا لینے ہی سے زبان میں سچائی اور عمل میں رعنائی آتی ہے۔ جی طالبات، یہ تھی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی پہلی غزل جو آج ہم نے پڑھی۔ آخری دونوں اشعار ایک دوسرے سے منسلک ہیں، دونوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات، ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ اگلی غزل تک کے لیے اجازت۔